شوپے کے کیلر بیلٹ میں قبائلی بچوں اور پولیس نے مل کر عید منائی اور پورے دن علاقے میں لطف اندوز ہوئے۔ ایس ایچ او تھانہ کیلر نے پولیس اہلکاروں کے ہمراہ قبائلی علاقے کیلر کا دورہ کیا اور بچوں میں مٹھائیاں، کھلونے اور عیدی تقسیم کی، اور قبائلی بچوں نے بھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ ڈانس اور گانوں سے عید کا لطف اٹھایا۔ ایک مقامی شخص نے بتایا کہ اب بچوں کو پولیس کی وردی کا خوف نہیں ہے کیونکہ یہ رجحان تبدیل ہو رہا ہے۔ پہ اپنی دل کی میں گہرائی سے عید مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رہی بات ایز میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ایکٹیوسٹ یہاں آیا تو اس ایریا میں ایسا پروگرام میرے خیال میں بھی پہلی بار ہو رہا ہے۔ یہ ایسا ایریا ہے، فار فلنگ ایریا ہے، جہاں لوگ بچے خاص کر وردی تو دیکھ کے ڈر جاتے تھے، کیونکہ پچھلے اگر آپ دیکھو گے 95 سے لے کر 2002 تک تھوڑا جو پولیس کی ڈیوٹی رہی ان کا فیس کیسا رہا، تو اس سے بڑی دشواری پیش ہوئی تھی لوگوں اور پولیس کے درمیان۔ لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دوریا ختم ہو رہی ہے، وہاں پولیس والے پہ نظر پڑ جاتی تھی، وہ بیچارہ ڈر جاتا تھا، سہم جاتا تھا۔ آج کل یہاں جب ایس ایچ او صاحب نے اس کے ہاتھ میں یہ پٹاخہ دیا، اس کے دل میں بڑی مسرت ہے، بہت بڑے صدیوں کے بعد یہ نظارہ دیکھنے کو ملا ہے۔ گریز کے کنزلوین علاقے میں فوج نے مقامی لوگوں کے ساتھ عید منائی۔ اس موقع پر فوج نے اگنی ویر بھرتی مہم کے دوران منتخب ہوئے جوانوں، سرپنچوں اور فوج کے ساتھ بطور پورٹر کام کرنے والے لوگوں میں مٹھائی اور تحائف تقسیم کیے۔ مقامی لوگوں نے فوج کی جانب سے عید تقریبات میں شامل ہونے کے لیے فوج کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر انجمن شرعی شیعان شریعت آباد کے اہتمام سے وادی کے طول و عرض میں نماز عید کے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ انجمن کے اہتمام سے سب سے بڑا اجتماع مرکزی امام بارگاہ آیت اللہ یوسف شارع فضل اللہ بیمنا سری نگر میں منعقد ہوا۔ انجمن کے صدر آغا سید محمد ہادی الموسوی الصفوی کے پیشوائی میں نماز عید ادا ہوئی۔ اس میں ہزاروں کی تعداد میں فرزندگان توحید نے شرکت کی۔ آغا سید ہادی نے اپنے خطبے میں فلسفہ حج اور قربانی پر روشنی ڈالی۔ ضلع بانڈی پورہ کے شادی پورہ سوناواری میں شیعہ ایسوسی ایشن کے بینر تلے مرکزی امام بارگاہ شادی پورہ میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ مولانا سید محمد طیب رضوی کی قیادت میں عید کی نماز ادا کی گئی۔ اس موقع پر جموں کشمیر میں امن و استحکام اور آپسی اتحاد اور بھائی چارے کے لیے دعا کی گئی۔ ادھر عیدگاہ اومپور بڑگاہ میں بھی بھاری تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ عیدگاہ میں نمازیوں کے روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ یہاں ہزاروں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی نماز عید ادا کی۔ اس دوران بے روزگاری کے خاتمے اور امن و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئی۔ لوگوں نے نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کے فرائض انجام دیے۔ تو وہیں چرار شریف بڑگاہ میں صوفی بزرگ علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی کے آستانہ عالیہ پر بھی بھاری تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ آستانہ عالیہ کے روبرو خانقاہ فیض پناہ میں عید الاضحیٰ کی نماز کے ساتھ میر وائز چرار شریف نے فلسفہ عید بیان کیا۔ نماز کے بعد لوگوں نے علمدار کشمیر کے آستانہ عالیہ پر بھی حاضری دی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ضلع پلوامہ کے گنگوہ علاقے میں نماز عید جامع مسجد گنگوہ مولانا شیخ غلام رسول نوری کی امامت میں ادا کی گئی۔ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا شیخ غلام رسول نے فلسفہ عید، قربانی اور حصہ حصول تقوی الہی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عید ہمیں اپنی نفسیاتی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے ایک نیک سیرت انسان بنانا سکھاتی ہے۔ ڈوڈا ضلع میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ عیدگاہ ڈوڈا میں سب سے بڑا اجتماع منعقد ہوا جہاں امام خالد نجیب سہروردی نے نماز ادا کی۔ اس موقع پر یوٹی میں امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ انتظار کرتے ہیں لوگ اس عید کا۔ عید پہ تمام دنیا کے لیے، تمام ملک کے لیے بھائی چارے کے لیے دعائیں کی گئی۔ ملک میں شانتی ہو، ملک میں بھائی چارہ قائم ہو، یہ عیدگاہ میں دعائیں کی گئی۔ اور یہ یہاں پہ جو انتظام کیے گئے تھے عیدگاہ میں، بہت اچھے ایڈمنسٹریشن نے بہت اس کو انتظام کیا تھا، بلدیہ نے انتظام کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کو ذبیح اللہ بھی کہتے ہیں،
उनके उस फ़िदा अज़ीम उसी की यादगार आइंदा नस्लों में कायम कर दी गई है। ईद का पैगाम है, ये हमको भी पैगाम देती है कि जिस कौम में इसार और कुर्बानी और कनात न हो वो कौम कभी तरक्की। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।